السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ کی وسعت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول وحی۔ جیسا کہ بتایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ شوق و طلب بھی پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بن رہی تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی دیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم، قم فانذر،
اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی و بدعملی میں مبتلا ہیں، غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بات، صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے بظاہر معنی یہ ہیں کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کے سبب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، چنانچہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اگلی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی حدیثیں یاد کر لی ہوں گی۔ آج ہم پڑھیں گے چوتھی حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والکذب جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے اور اللہ جھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔